رحمان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور اس ایوان میں دیگر معاملات پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. میں صرف پریسائزلی اس پہ بات کروں گا. اس وقت جناب چیئرمین جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جتنی دفعہ انہیں ہم نے انگیج کیا، جتنی زیادہ ان کے ہم نے مطالبات مانے، وہ ساری بات ہو چکی ہے. آج راولہ کوٹ میں جہاں پہ ان کا ایک اجتماع ہے، وہ وہاں پہ دھرنے کی شکل میں ہو یا وہاں پہ ایک مسلح جتھا جو وہاں پہ بیٹھا ہے اس کی شکل میں ہو، جو سچویشن پیدا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوان شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک FC کے جوان بھی شامل ہے. آج بھی وہاں پہ ان کی نیت اور ارادے کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرامن طریقے کے ساتھ اپنے مطالبات کی بات کی جائے. یہ جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، 12 سیٹوں کے معاملے کے اوپر پرتشدد طریقے سے اور گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مانا جائے تو یہ مطالبہ اس طرح نہیں مانا جا سکتا. وہ تمام تجاویز جو ان کو دی گئیں، 4 تجاویز وہ رانا صاحب نے بتائیں کہ ہم نے انہیں آل پارٹیز کانفرنس کا کہا، سپریم کورٹ میں ریفرنس کا کہا، پریزیڈنشل ریفرنس کا کہا، اس کے علاوہ اسمبلی میں ڈیبیٹ کا کہا، لیکن وہ ان کے اوپر نہیں آئے. اور اس کے بعد جو پرتشدد راستہ انہوں نے اختیار کیا احتجاج کا، جس میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی کہ وہاں پہ حکومت کی رٹ قائم کی جائے. اور جناب چیئرمین وہاں پہ انہوں نے کیا کہ قانون کس طرح اپنے ہاتھ میں لیا. انہوں نے جان بوجھ کے وائلنس کا راستہ اختیار کیا، سڑکیں وہاں پہ بند کیں، کاروباری زندگی بند کیے، لوگوں کو ورغلایا اور کشمیر کاز اور پاکستان کے خلاف تقاریر کی. اور جناب چیئرمین وہاں پہ تمام جو مذاکرات کے راستے تھے وہ انہوں نے خود بند کیے. آج یہاں پہ آنریبل اپوزیشن لیڈر یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ نوجوانوں کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ جیلوں میں ہیں اور انہیں نکالا جائے. میں ان کی بات کے اوپر چند باتیں کرنی تھی، لیکن ظاہر ہے بیچ میں بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. آئی ول ناٹ گو آن دیٹ سائڈ. سر، یہ نوجوانوں کو ورغلاتا کون ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. وہ جن نوجوانوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے انہیں ورغلا کے کون اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوا تھا. لیکن آج جس موضوع کو میں ابھی اس وقت جس پہ بات کر رہا ہوں، کشمیر کے نوجوانوں کو بھی ورغلا کے، انہیں جھوٹ بول کے اور کشمیر کاز کی بات کر کے آپ بات کر رہے ہیں 12 سیٹوں کی. راستہ نوجوانوں کو آپ تشدد والا اختیار کروا رہے ہیں. اس لیے میری اس فورم سے گزارش ہے کہ پرامن طریقے کے ساتھ اگر وہ بات کرتے، پرامن طریقے سے اگر مذاکرات ہوتے تو یقیناً یہ معاملہ کسی نہ کسی طرف جو کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کشمیر، ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کشمیر کاز اینڈ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان یہ حل ہو سکتا تھا. لیکن جو وائلنس کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، وہاں ریاست نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے اور ریاست جو ہے وہ اپنا کردار آگے بھی ادا کرے گی. اور ایک اور نقطہ جناب چیئرمین کہ ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ وائلنس کے اس راستے کے پیچھے ایک بیرونی ہاتھ بھی ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ یہاں آزاد جموں و کشمیر میں پرامن طریقے کے ساتھ، آئینی طریقے کے ساتھ بر وقت الیکشن کا انعقاد ہو. اور آزاد جموں و کشمیر کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ الیکشن کسی طرح بھی التوا کا شکار ہوں. نہ وہاں پہ کوئی انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور ایسی پروویژن دی گئی ہے کہ الٹرنیٹیولی الیکشن ملتوی کیا جا سکے. الیکشن نے اپنے وقت پہ ہونا ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ نہ ہو، وہ ریاست کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور آخری بات جناب چیئرمین، ہمارے کسی منسٹر نے یہ بات نہیں کی کہ ہم یہ 12 سیٹیں جیب میں لے کے اور اس کے بعد ہم الیکشن میں آتے ہیں. ایسی بات قطعی طور پہ کسی منسٹر نے نہیں کی. میں بالکل اس کی تردید کرتا ہوں. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کی مثالیں موجود ہیں کہ پنجاب میں گورنمنٹ ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی، 12 سیٹوں کے یہ الیکشن ہوتے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں ظاہر جب الیکشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتے ہیں. گورنمنٹ آزاد جموں کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ان 12 سیٹوں کی وجہ سے وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اس کی فارمیشن انہی کے اوپر ڈپینڈ کر دی ہے، بالکل یہ بات نہیں ہے. پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی یہ سیٹیں ہیں، یہ کراچی میں بھی ہیں، یہ بلوچستان میں بھی ہیں، یہ KP میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں. ہم کشمیر کاز کے لیے پہلے بھی لڑے ہیں جناب چیئرمین، آج بھی ہم بالکل اس کے لیے کمر بستہ ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس طرح اس سے پہلے کمیٹیاں تشکیل دیں اور ہم وہاں پہ گئے، جب کہ وہاں پہ
انہوں نے تمام راستے چوک کیے ہوئے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2025 کی, اور ہم نے معاہدہ کیا. اس معاہدے کی نکات ہم نے منوان ان پہ عمل درآمد بھی ہوا, اور آج بھی ابھی 30 جون کو ہم دوبارہ ان سے مذاکرات کر کے آئے. ہم مذاکرات کا راستہ چاہتے ہیں, امن کا راستہ, لیکن یہ راستہ اس وقت کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تو جو اس وقت مذاکرات کا راستہ جناب چیئرمین بند ہوا ہے, وہ راستہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خود بند کیا ہے. اگر 4 جو ہم نے پروپوزلز دی تھی کسی ایک کو مان لیتے تو ڈائلاگ کا ایک نیا راستہ جو ہے وہ کھل سکتا تھا. اور جو آنریبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو انہیں فیسیلیٹیشن پرانے معاہدے کے تحت کی گئی تھی وہ ساری ختم ہو چکی ہے. جناب چیئرمین یہ بھی حقائق کے منافی ہے. وہ فیسیلیٹیشنز موجود ہیں, چونکہ ان میں میجارٹی کا تعلق وہ پبلک پرابلمز, پبلک ایشوز اور پبلک فیسیلیٹیشن سے ہے. اس میں ہم نے جو نئے تعلیمی بورڈز بنائے, جو منگلا ڈیم کی ریزنگ سے متاثرین لوگ تھے ان کی بجلی کے بل معاف کیے, انہیں وہاں پہ الاٹمنٹس دیں. اس کے علاوہ جو ہم نے وہاں پہ کابینہ کا سائز ہے وہ 34 سے 20 کیا. آج فیصل راٹھور صاحب کی کابینہ میں 20 وزراء ہیں, وہ سارا موجود ہے. وزارتوں کی تعداد کم کی ہم نے اس معاہدے کے نتیجے میں, وہ سارا وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو پچھلا جب مظاہرہ ہوا تھا سپٹمبر 2025 میں, اس میں جو لوگ اپنی جان سے جنہوں نے ہاتھ دھوئے تھے ان کے لواحقین کو سرکاری ملازمت دی گئی تھی اس معاہدے کے تحت, وہ اپنی ملازمتوں پہ موجود ہیں. لہٰذا وہ جو امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے, چونکہ اس کا تعلق اسی طرح جو بجلی کا ریٹ ہے وہ آج بھی 3 روپے یونٹ ہے, وہ کوئی واپس نہیں ہوا. آٹا جو ہے 2000 روپے من وہاں پہ مل رہا ہے 50% سبسڈی پہ, وہ کوئی واپس نہیں ہوا. تو یہ ساری فیسلٹیز جو پبلک ریلیٹڈ ہیں یہ موجود ہیں, یہ ودرا نہیں کی گئیں. صرف حکومت نے اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کی ہے, اور حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا. بہت شکریہ جناب شیخ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. عالیہ کامران صاحبہ پلیز. بہت شکریہ محترم آپ کا. ایک تو اللہ کی بہت شکر گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کی